بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کے فضائل۔ سورہ کہف مکی صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی 18ویں صورت ہے۔ اس میں 12 رکوع اور 110 آیات ہیں۔ یہ صورت 15ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں اصحاب کہف کا تذکرہ اور الکہف کا معنی غار ہے۔ اس مناسبت سے اس کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح، ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے متعلق سوالات کیے۔ ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے بارے میں سورہ کہف میں جواب دیا گیا ہے، اور روح سے متعلق جواب سورہ بنی اسرائیل میں دیا گیا ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب علانیہ دعوت دین کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس ابتدائی زمانے میں کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کو اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر ہمت اور حوصلہ دلایا گیا ہے کہ دعوت اسلام کے عظیم کام میں ہر دور میں اسلام کو تکالیف اٹھانی پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کہف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جائے گا۔ ایک اور موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں اسے دجال کے فتنہ سے محفوظ کر لیا گیا۔ صحیح مسلم 809۔ اس صورت کا مرکزی موضوع انسان کو اس بات کا شعور دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائشوں میں پورا اترنے والا ہی حقیقی معنوں میں بندہ مومن کہلاتا ہے۔ سورہ کہف کا پہلا رکوع سورت مبارکہ کے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین کی وجہ سے خود کو غم میں مبتلا نہ کریں، اور راہ حق میں پیش آمدہ مشکلات کے حوالے سے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا گیا ہے۔ یہ لوگ صاحب ایمان تھے۔ بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دین طاری فرما دی۔ اس کے بعد ان کو اٹھا دیا گیا۔ اصحاب کہف 309 سال تک غار میں سوئے رہے۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے دلیل تھا جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے تھے۔ اصحاب کہف کا ذکر کر کے نصیحت کی گئی ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور غافل لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی اہمیت کو مثال دے کر واضح کیا گیا ہے۔ سورہ کہف میں کی ثباتی اور عارضی ہونے کو مثال دے کر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نیک بندے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے کچھ امور یعنی کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کو قتل کرنا اور دیوار مرمت کرنا دیکھے تو اپنی تشویش کا اظہار کیا، جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے تمام باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے وجہ بیان فرما دی اور فرمایا کہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے حکم کی تعمیل میں انجام دیے گئے ہیں۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ ذوالقرنین کا معنی 2 کناروں والا ہے۔ ذوالقرنین عدل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے حکمران تھے۔ ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کو زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلاتے ہوئے دیکھا تو انہیں پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنا کر قید کر دیا۔ قرب قیامت یہی یاجوج و ماجوج آزاد ہوں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ یہ فساد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورہ کہف کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیں کہ سب سے زیادہ خسارے والا وہ ہے جو دنیا کے پیچھے پڑا، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی آخرت کا منکر ہو گیا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس کی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔